اگرچہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، لیکن اس کی مٹی نے کچھ ایسے امیر ترین لوگوں کو جنم دیا ہے جنہوں نے دنیا میں اپنا ایک نام نمایاں کیا ہے۔ اس ملک میں پیدا ہونے والوں نے برداشت، صبر اور محنت سے اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ ان شخصیات نے بڑے پیمانے پر پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے پاکستان کے شعبوں کو مضبوط کیا ہے۔ 2024 میں پاکستان کے 9 امیر ترین سرمایہ کاروں کی فہرست آج ہم آپ کو بتائیں گے، جس میں سب سے پہلا شاہد خان۔ جولائی 1950 کو لاہور میں پیدا ہونے والے امریکی نژاد پاکستانی شاہد خان کا شمار پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ شاہد خان 16 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے تھے۔ آٹومیٹک مینوفیکچرنگ کمپنی میں اپنی پہلی ملازمت کے دوران شاہد خان نے اپنی مرضی کے مطابق گاڑیوں اور ٹرکوں کے لیے کار بمپر فراہم کرنے کا کاروبار پر غور کیا تھا۔ انہوں نے فلیکس اینڈ گیٹ کارپوریشن سے کام کا آغاز کیا اور اسے 2020 میں $8.89 بلین مالیت کی کمپنی میں تبدیل کیا، جس کے مینوفیکچرنگ پلانٹس امریکہ، چین اور ارجنٹائن، اسپین، جرمنی، کینیڈا اور میکسیکو میں ہیں۔ شاہد خان آٹومیٹک پارٹس کے سب سے بڑے عالمی سپلائرز میں سے ایک ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے سب سے امیر ترین شخص ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے انور پرویز۔ محمد انور پرویز 15 مارچ 1935 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ 1956 میں 21 سال کی عمر میں انور پرویز اپنی قسمت آزمانے کے لیے ہجرت کر کے انگلینڈ چلے گئے تھے۔ برسوں تک وہ ٹیلی فون آپریٹر، بس کنڈکٹر اور ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ بالآخر انور پرویز نے 1963 میں لندن میں مسلم کمیونٹی کے لیے کشمیر کے نام سے اپنی پہلے گروسری اسٹور کھولی تھی، جس کا نام بدل کر بیسٹ وے رکھ دیا گیا تھا۔ یہ اسٹور برطانیہ میں ہول سیلز کی چین بن گیا۔ ہول سیلز ملز برانڈ برطانیہ کے مارکیٹ شیئر کا 18% ہے۔ انور پرویز کو 1992 میں آرڈر آف دی برٹش امپائر کے افسر کے لقب سے نوازا گیا۔ 2000 میں حکومت پاکستان نے ان کو برطانیہ میں بطور پاکستانی ان کی خدمات پر ہلال پاکستان سے بھی نوازا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہے صدر الدین ہاشوانی۔ پاکستان کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون میں سے ایک صدر الدین ہاشوانی بھی ہے، جو $900 ملین کی دولت کے مالک ہے، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے اپنے کاروبار کا آغاز 1960 میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی قائم کر کے کیا، جو 1970 کے دہائی تک ملک کی سب سے بڑی کاٹن ٹریڈنگ کمپنی بن چکی تھی۔ ہاشوانی ہاشو گروپ کے مالک ہیں، جس کے تحت پیئر کانٹینینٹل ہوٹلز، میریٹ ہوٹلز، تیل و گیس کمپنیاں اور دوا ساز کمپنیاں کام کرتی ہیں۔ 2014 میں انہوں نے اپنی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے شائع کی۔ صدر الدین ہاشوانی کو پاکستان کے کاروباری شعبے میں ان کی قابل ستائش خدمات پر نشان امتیاز سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے میاں محمد منشا۔ پاکستان کے کاروباری برادری کا ایک معروف نام میاں محمد منشا فیصل آباد کے ایک اشرافیہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہینڈن کالج لندن سے گریجویشن کی اور پاکستان واپس آ کر نشاط گروپ کے CEO اور بانی بن گئے۔ نشاط ٹیکسٹائلز ملز ان کے آباء و اجداد نے ایک خاندانی کاروبار کے طور پر چلایا تھا، جو بعد میں نشاط گروپ میں تبدیل ہو گیا۔ نشاط ہوٹلز، آدمجی گروپ، MCB بینک، DG خان سیمنٹ، ایمپوریم مال، نشاط موٹرز اور نشاط چونیاں گروپ ٹیکسٹائل ملز میاں محمد منشا کی سلطنت کے سنگ میل ہے۔ ان کو 2014 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ انہوں نے پاکستان میں مختلف تجارتی اداروں کے بورڈ ممبر کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دی۔ میاں محمد منشا 2022 سے پاکستان کے امیر ترین شخص ہیں، جن کے مجموعی مالیت $5 ارب ہے۔ دوستو، اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے آصف علی زرداری۔ 26 جولائی 1955 کو پیدا ہونے والے آصف علی زرداری کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا۔ ہم بے نظیر بھٹو سے ان کی شادی تک انہیں عوام کی توجہ حاصل نہیں ہوئی۔ اس شادی سے ان کی سیاسی کیریئر کا آغاز ہوا۔ وہ 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے۔ وہ ملک کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ انہوں نے زرعی، ریل اسٹیٹ، صنعتی اور مشروبات کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی ہے
اور وہ پاکستان کے ٹاپ 10 امیر ترین افراد میں شامل ہے۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے ملک ریاض۔ 8 فروری 1954 کو پیدا ہونے والے ملک ریاض حسین کا تعلق راولپنڈی کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک تعمیراتی کمپنی میں کلرک کی حیثیت سے کیا۔ اس شعبہ میں اپنے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے 1980 کی دہائی میں اپنی تعمیراتی کمپنی تشکیل دی۔ ان کا پہلا بڑا منصوبہ بحریہ کے کارکنوں کے لیے کمیونٹی کی تعمیر کا تھا، جس کے بعد انہوں نے اپنے تعمیراتی منصوبوں کو بحریہ کا نام دیا۔ بحریہ ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹیاں راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد اور کراچی سمیت ملک بھر میں موجود ہے۔ بحریہ ٹاؤن ایشیا کا سب سے بڑا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہے۔ ملک ریاض فلاحی کاموں میں بھی منصوب ہے۔ بحریہ ٹاؤن کمپنی افات اور آفات کی صورت میں عطیات دینے اور مدد کرنے والی اولین کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر آتا ہے نواز شریف۔ ایک اور اہم سیاسی شخصیت نواز شریف 25 دسمبر 1949 کو پیدا ہوئے۔ وہ لاہور کے ایک بااثر اور خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آنے سے پہلے وہ اپنے والد کے ساتھ ایک خاندانی کاروبار چلاتے تھے، تاہم ان کا کاروبار کامیابی کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا کیونکہ ان کا سیاسی کیریئر پھلتا پھولتا گیا تھا۔ ان کا خاندان اتحاد گروپ کا مالک ہے اور ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے۔ انہوں نے 9 سال سے زائد عرصے تک پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیے۔ جب وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے تو ان کو 2017 میں پاناما پیپرز میں ملوث ہونے کی وجہ سے ملازمت سے نااہل قرار دیا گیا تھا۔ انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، تاہم اکتوبر 2018 میں ان کی بیماری کی تشخیص ہوئی اور انہیں علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت دے دی گئی۔ کم از کم 1.6 ارب ڈالر کی دولت کے ساتھ نواز شریف پاکستان کے امیر ترین شخص ہیں۔ 8ویں نمبر پر آتے ہیں ناصر شون۔ ناصر شون کا شمار پاکستان کی کاروباری برادری کے ممتاز ناموں میں ہوتا ہے۔ شون گروپ کی مشہور شخصیت ناصر شون کا شمار پاکستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ شون گروپ ایک بہت بڑا گروپ ہے جس میں شون پراپرٹیز، دبئی لگون، شون بزنس پارک اور آئی سویٹس شامل ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آتا ہے رفیق محمد حبیب۔ رفیق محمد حبیب نے تھل لمیٹڈ کی بنیاد رکھی۔ اس وقت حبیب شبیر ٹائلز اینڈ سیرامکس لمیٹڈ، حبیب انشورنس کمپنی لمیٹڈ، تھل لمیٹڈ اور ہاؤس آف حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ مینوفیکچرنگ کے عہدے پر فائز ہیں۔ رفیق محمد حبیب فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے رکن 7 دیگر کمپنیوں کے بورڈ میں بھی ہیں۔ یہ بھی پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں شامل ہے۔